اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے والدین کی رضامندی نصیب فرمائے۔ ایک صحابی ہے، اس نے کہا حضور میرے والدین فوت ہو گئے، میں اب بھی ان کے لیے نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائیں کرو اور ان کے لیے خیرات کرو، صدقات کرو، کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی تمہیں اجر دیں گے۔ جیسے کہ زندگی میں ملا تھا اسی طرح آپ کو اب بھی اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے والدین کا بڑا نافرمان تھا، جب والدین فوت ہو گئے اس کو پھر ان کی قدر معلوم ہوئی، تو اب اس نے ان کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رات دن اللہ کے آگے فریاد کی اور ان کے لیے صدقات و خیرات کیے، تو اللہ پاک نے اس کی ساری غلطیاں معاف فرما دی اور وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اطاعت والدین نصیب فرمائے۔ حضرت جریج ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن کو صرف دیکھو بھی تو رحمت آتی ہے۔ فرمایا ایک تو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس پر نظر بھی ڈالتے رہو نا، وہ بھی رحمت ہے۔ دوسرا قرآن ہے، قرآن کو دیکھتے رہو، اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتے رہو تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے استاذ کو بھی دیکھتے رہو تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو صرف نظر ڈالنے سے رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جو آدمی نظر محبت سے، شفقت سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس ایک نظر کے لیے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں۔ انہوں نے کہا حضرت اگر ہم 100 دفعہ دن میں والدین کا چہرہ دیکھیں، حضور نے فرمایا اللہ اطیب و اکبر، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی دیکھو تو دے سکتے ہیں۔ تو لہذا ان کو دیکھنا جو ہے ہمارے لیے وہ بھی باعث رحمت ہے۔ تو حضرت جریج کے بارے میں آتا ہے اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، عابد تھے، زاہد تھے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ماں نے بلایا، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے اور ماں کو جواب نہیں دیا۔ نماز میں ماں نے دوسری دفعہ بلایا پھر بھی جواب نہیں دیا، ماں نے تیسری دفعہ بلایا پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تو ماں کو غصہ آیا تو کہنے لگی اللہم لا تمتہ حتی تری وجوہ المومسات، یا اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھے۔ بس دعا کر دی۔ تو وہاں ایک بڑی حسین جمیل عورت رہتی تھی، اس نے جب سنا کہ ایسی اس کو دعا ہوئی ہے تو اس نے کہا اب وہ پھنس جائے گا، تو وہ گئی اور اس نے کوشش کی لیکن اس نے نظر بھی نہ ڈالی، اس نے ادھر دیکھا بھی نہیں، اور جب دیکھے کہ وہ آ رہی ہے وہ فوراً نماز میں کھڑے ہو جائے۔ تو اس لڑکی کو بھی غصہ آیا کہ میں اتنے جمال والی ہوں اور وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، تو ایک چرواہے سے اس نے برا کرایا، اس کے بعد اس کو حمل ہو گیا، اور اس نے لوگوں مشہور کر دیا کہ تم کہتے ہو جریج بڑا نیک ہے، یہ میرے پیٹ میں بچہ اسی کا ہے، اس کا یہ حمل ہے۔ تو لوگوں کو جو غصہ آیا، لوگ آگے پیچھے تو نہیں دیکھتے، آگے اس بیچارے کے عبادت خانے کو بھی توڑ دیا، اس کو بھی مارا، اور نے کہا بھی بات سنو، میں نے نہ میرا یہ بچہ ہے نہ یہ میرا حمل ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ قریب آئی، آپ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بچہ گواہی دو، تو بچہ بول پڑا کہ بھئی جریج کا گناہ نہیں ہے، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب جناب سارے رونے لگ گئے، معافی مانگی، اس کا عبادت خانہ بنا، اور نے کہا مجھے ماں کی بد دعا لگی تھی، تمہارا قصور نہیں ہے، اس نے میرے لیے یہ بد دعا کی تھی جو میرے سامنے آ گئی، ورنہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی بہرحال آپ کے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔